اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ کون شخص ہے جس نے غزوہ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر دیا تھا؟ پھر یہی وہ شخص جنگ یمامہ میں مسلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے مسلمانوں کے دلوں پر خنق مرہم لگا رکھا تھا۔ یہ ہیں حضرت وحشی بن الحرب حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی کنیت ابو دسمہ ہے۔ حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان بڑی ہی سنگ دلانہ، غم انگیزو اور خون چکا داستان ہے۔ آئیے ہم اس داستان کو انہی کی زبانیں پڑھتے اور سنتے ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ میں قریش کے ایک سردار جبیر بن موتم کا غلام تھا۔ جبیر کا چچا تعیمیہ بن عدی جنگ بدر میں حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ جبیر کو اپنے چچا کے قتل ہونے کا بے انتہا صدمہ تھا اور اس نے لات و عزا کی قسم کھائی تھی کہ میں اپنے چچا کے انتقام میں ان کے قاتل کو ضرور قتل کروں گا۔ اس کے لیے وہ کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھا اور اس کے لیے اسے زیادہ عرصے تک انتظار نہیں کرنا پڑا، کیونکہ قریش نے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیصلہ کن ضرب لگانے اور مقتولین بدر کا انتقام لینے کے لیے بہت جلد احد کی طرف کوچ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوجی دستوں کو منظم کرنے، اپنے حلیفوں کو جمع کرنے اور سامان جنگ کی فراہمی کے بعد اس فوج کی قیادت ابو سفیان بن حرب کے سپرد کر دی، اور ابو سفیان نے ان عورتوں کی ٹولی کو بھی فوج کے ساتھ شامل کر لیا جن کے باپ، بیٹے، بھائی یا دوسرے قریبی عزیز و اقارب غزوہ بدر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو گئے تھے، تاکہ وہ فوج کو جوش دلائیں اور اس کے لیے فرار کی راہیں مسدود کر دیں، بالکل ختم کر دیں۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ بھی ان عورتوں میں سب سے آگے تھی، کیونکہ اس کا باپ، چچا اور بھائی تینوں جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ جب فوج کی روانگی کا وقت قریب آیا تو جبیر بن موتم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، ابو دسمہ، کیا تم اپنے آپ کو غلام کی زنجیری سے آزاد کرنا چاہتے ہو؟ ابو دسمہ نے کہا، کیوں نہیں، میں اپنے آپ کو غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے لیے اس کا ذمہ کون لے گا؟ میں نے پوچھا، میں تمہارے لیے اس کا ذمہ لیتا ہوں۔ اس نے جواب دیا، وہ کس طرح؟ میں نے پھر سوال کیا، اگر تم میرے چچا تعیمہ بن عدی کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو قتل کر دو تو سمجھ لو کہ تم آزاد ہو۔ اس نے وعدہ کرتے ہوئے یہ ساری باتیں دہرائیں۔ اور اس وعدے کی تکمیل کا ضامن کون ہوگا؟ میں نے مزید اطمینان چاہا۔ جس کو تم چاہو، میں تمام لوگوں کو اس پر گواہ بنا سکتا ہوں۔ اس نے اطمینان دلاتے ہوئے یہ بات کہی، میں یہ کام کر سکتا ہوں اور میں یہ کام ضرور کروں گا۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آگے کی کہانی انہی کی زبانیں مزید سنتے ہیں۔ میں ایک حبشی شخص ہوں اور حربہ پھینکنے میں اتنا ماہر ہوں کہ میرا نشانہ کبھی خطا نہیں گیا۔ میں اپنا حربہ لے کر فوج کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ میں فوج کے پچھلے حصے میں عورتوں کے قریب چل رہا تھا، کیونکہ لڑائی سے مجھے کوئی دلچسپی یا رغبت نہیں تھی۔ جب بھی میرا گزر ہند بنت عتبہ کی طرف یا اس کا گزر میری طرف سے ہوتا اور وہ سورج کی روشنی میں چمکتے ہوئے حربے کو میرے ہاتھ میں دیکھتی تو کہتی، ابو دسمہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے چچا کو قتل کر کے ہمارے دلوں میں بھڑکتے ہوئے غیظ و غضب کے شعلوں کو ٹھنڈا کر دے۔ احد پہنچ کر جب دونوں فوجوں میں مٹ بھیڑ ہوئی اور گھمسان کی لڑائی پڑنے لگی تو حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں ان کو پہلے سے جانتا تھا اور یوں بھی ان کی شخصیت ایسی نہیں تھی کہ کسی پر مخفی رہتی، کیونکہ بہادری میں عرب کے دستور کے مطابق امتیازی نشان کے طور پر وہ اپنے سر پر شتر مرغ کے پروں سے بنی ہوئی کلغی لگاتے تھے۔ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ وہ رجز پڑتے ہوئے اپنی تلوار سے مخالفین کے پرشکے اڑاتے ہوئے مضبوط خاصتری اون کی طرح آگے ہی بڑھتے چلے جا رہی ہیں۔ ان کی یہ قوت کا حال تھا کہ نہ کسی کے اندر اتنی ہمت تھی کہ ان کا سامنا کرنا پڑتا، نہ کسی میں یہ طاقت تھی کہ ان کے آگے آ کے کھڑا ہو جاتا۔ میں ایک درخت یا چٹان کی اوٹ میں بیٹھا ان کے اوپر وار کرنے کی تیاری کر رہا تھا اور ان کے قریب آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنے میں قریش کا ایک مشہور شہسوار سباب بنت عبد العزیٰ آگے بڑھا اور اس نے حمزہ کو للکارتے ہوئے کہا، حمزہ، ہمت ہو تو میرے سامنے آ جاؤ۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہوئے اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر آ مشرک، اور مشرک کے بچے ادھر میری طرف آ۔
اور چشم زدن میں ان کی شمشیر خار شاگاف ایک کاری ضرب نے اس کے ٹکڑے اڑا دیے اور وہ زمین پر گر کے ان کے سامنے اپنے خون میں تڑپنے لگا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، گھاس سے باہر نکلا اور ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے حربے کو ہاتھ میں لے لیا، اسے تھوڑی سی حرکت دی اور صحیح نشانہ لے کر ان کی طرف پھینک دیا جو ان کی ناف کے نیچے لگا اور وہ دونوں پیروں کے درمیان سے آر پار ہو گیا۔ زخم کھا کر وہ میری جانب بڑھے، بڑی مشکل سے 2 قدم چلے، لیکن زخم کی تاب نہ لا کر وہ دوبارہ گر پڑے۔ حربہ بھی ان کے جسم میں تھا، میں نے ان کو یوں ہی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ جب مجھ کو ان کی موت کا یقین ہو گیا تو میں ان کے قریب آ گیا اور حربے کو ان کے جسم سے نکال کر واپس اپنے خیمے میں چلا گیا، کیونکہ میں اپنی آزادی کی قیمت چکانے کے لیے حمزہ کو قتل کر چکا تھا، اس کے علاوہ اور کسی چیز سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا۔ پھر جب مارکا احد پوری طرح گرم ہو گیا اور طرفین کے حملوں میں کافی تیزی آ گئی تو تھوڑی دیر بعد جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ مسلمانوں کی کشتی جنگ کے گرداب میں پھنس گئی اور ان کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس وقت ہندہ بنت عتبہ اور اس کے ساتھ دوسری کئی قبیلہ قریش کی عورتوں نے مسلمان مقتولین کی لاشوں پر پہنچ کر ان کا مسئلہ کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر ڈالے، آنکھیں نکال لی اور کان کاٹ ڈالے، پھر ان کاٹے ہوئے اعضاء کو دھاگوں میں پرو کر ان سے ہار اور بالیاں بنائیں اور اپنے کانوں اور گلوں کی زینت بنا لیا اور اپنے سونے کے زیورات نکال کر یہ کہتے ہوئے میرے حوالے کر دیے کہ ابو دسمہ اب یہ تمہارے ہیں، ان کو حفاظت سے رکھنا، یہ نہایت قیمتی ہیں۔ جنگ ختم ہو جانے کے بعد میں فوج کے ساتھ مکہ میں واپس آ گیا اور جبیر بن معطم نے اپنا وعدہ نبھاتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین دگنی رات چگنی ترقی کرتا اور ان کے پیروی کرنے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے جیسے ان کا معاملہ مستحکم اور مضبوط ہو رہا تھا میری گھبراہٹ اور پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی اور حالات کا دائرہ میرے ارد گرد تنگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں انہیں پریشان کن حالات میں گھرا، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لشکر جرار کے ساتھ فاتحانہ طور پر مکہ میں داخل ہو گئے۔ اس وقت میں پناہ کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ گیا، لیکن طائف والے بھی زیادہ دیر تک ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جلدی ان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی اطاعت اور دین اسلام میں اپنے دخول کا اعلان کرنے کے لیے ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے اور میری ندامت اور پشیمانی اپنی انتہا کو پہنچ گئی تھی۔ اب زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود میرے لیے تنگ ہو چکی تھی اور نجات کے تمام راستے میرے سامنے مسدود ہو کر رہ گئے تھے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا کہ اب میرے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں کہ میں شام، یمن یا کسی اور ملک میں چلا جاؤں۔ میں ایسی ادھیڑ بن میں مبتلا تھا کہ میرے ایک ساتھی نے ترس کھاتے ہوئے مجھ سے کہا، وحشی، اللہ تمہارے حال پر رحم کرے، اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو ان کا دین قبول کر کے کلمہ توحید و رسالت کا اقرار کر لیتا ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے ارادے سے یثرب کی طرف چل پڑا۔ وہاں پہنچ کر میں نے ان کا پتہ کیا۔ جب معلوم ہوا کہ وہ اس وقت مسجد میں ہیں تو میں چپکے سے مسجد میں داخل ہوا اور احتیاط سے چلتا ہوا ان کے سر پر جا پہنچا اور بلند آواز سے پکارا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ شہادتین کے الفاظ سن کر انہوں نے نگاہیں میری طرف اٹھائیں اور مجھے پہچاننے کے بعد نظریں پھیرتے ہوئے کہا، کیا تم وحشی ہو؟ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا۔ اچھا بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ تم نے حمزہ کو کس طرح قتل کیا تھا؟ انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ حکم پا کر میں وہیں بیٹھ گیا اور شروع سے آخر تک حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو انہوں نے میری طرف سے اپنا چہرہ پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، اللہ تمہارا بھلا کرے، اپنا چہرہ مجھ سے پوشیدہ رکھنا، آج کے بعد سے میں تم کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور اس روز سے میں اس بات کی پوری احتیاط کرنے لگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ سکے۔ چنانچہ جہاں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس بیٹھتے، میں اپنی نشست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ پیچھے رکھتا تھا۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان رہے میں اسی طریقے پر کاربند رہا۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید کہتے ہیں، میں یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اسلام تمام سابقہ گناہوں پر خط معافی کھینچ دیتا ہے، مگر اس کے باوجود جس ناپسندیدہ فعل کا میں مرتکب ہو چکا تھا
اور جس زبردست مصیبت سے میں اسلام اور اہل اسلام کو دوچار کر چکا تھا، اس کی قباحت کا شدید احساس مجھے شب روز بے چین کیے رکھتا، اور ہر وقت کسی ایسے مناسب موقع کی تلاش میں رہتا جس سے فائدہ اٹھا کر میں اپنی اس غلطی کی تلافی کر سکا، جس کی وجہ سے جو ماضی میں مجھ سے غلطی ہو چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جب مسلمانوں کی خلافت کی باغ دوڑ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آئی، اور دوسرے مرتدین کے ساتھ مسلمیہ کذاب کے حامیوں نے بھی ارتداد کی راہ اختیار کر لی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ سے جنگ کرنے اور اس کے قبیلہ بنو حنفیہ کو اللہ کے دین کی طرف واپس لانے کے لیے ایک فوج تیار کی، تو میں نے اپنے دل میں کہا، وحشی، اللہ کی قسم یہ تمہارے لیے تلافی کا بہترین موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ سنہری موقع تمہارے ہاتھ سے دوبارہ نکل جائے اور تم افسوس سے ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ میں نے اپنا وہی حربہ جس سے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا ساتھ لیا اور لشکر مجاہدین کے ساتھ شامل ہو گیا۔ اس وقت میں نے یہ بات اپنے دل میں ٹھان لی تھی کہ یا تو اسی حربے سے مسلمہ کذاب کو قتل کروں گا یا شہادت کی دولت سے سرفراز ہو جاؤں گا۔ چنانچہ جب مسلمہ کذاب اور اس کے لشکر کا تعاقب کرتے ہوئے حدیقۃ الموت میں داخل ہو گئے اور وہاں دشمنان الہی سے فیصلہ کن جنگ کرنے لگے، تو میں مسلمہ کی طاق میں لگ گیا۔ آخر کار میری نظر اس پر جا پڑی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے ایک جگہ کھڑا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ بالکل میری ہی طرح ایک انصاری نوجوان بھی اس کی گھات میں لگا ہوا ہے۔ ہم دونوں ہی اس کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ایک مناسب جگہ پر کھڑے ہو کر اپنی آپ کو حربے میں لیا اور حربے کو چلا کر ایک جانب پھینک دیا جو ٹھیک نشانے پر جا لگا۔ ٹھیک اسی لمحے جب میں نے اپنا حربہ مسلمہ کی طرف اچھالا تھا، اس انصاری نوجوان نے بھی اس کے اوپر چھلانگ لگائی تھی اور تول کر تلوار کا ایک بھرپور ہاتھ مارا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کے علم ہی ہے کہ ہم دونوں میں سے کس نے اس کو قتل کیا۔ اگر اس کا قاتل میں ہوں تو پھر میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان کو قتل کرنے کے بعد سب سے بدترین شخص کو قتل کرنے میں نے اس کی تلافی حاصل کر لی ہے۔ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ داستان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم امام ابن کثیر سیرت ابن حشام صفحہ نمبر 373 میں مختلف الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے۔ محترم سامعین، یہ تھے حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ شروع میں مسلمان نہیں تھے، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے مسلمہ کذاب کو مار کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قتل کا یا اس شہید کا جو انہوں نے کیا تھا اس کی حق کی تلافی کر لی۔ محترم سامعین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ جلد ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔